صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى له قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا صدق اللہ العظیم۔ اور وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اس کی ضرورت کے باوجود مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کھلا رہے ہیں اللہ ہی کی رضا کے لیے، نہ ہمیں کوئی بدلہ چاہیے اور نہ ہی کسی کی شکر گزاری۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جن کے بے شمار فضائل قرآن پاک احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ آج 3 رمضان مبارک ہے اور جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، تو اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اتنا پیار تھا کہ ایک موقع پہ فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور ایک موقع پہ فرمایا کہ سیدۃ النساء فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کا پس منظر بھی یہ ہے، اس کا شان نزول بھی یہ ہے کہ ایک بار جناب حسنین کریمین بیمار پڑ گئے۔ اب جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے منت مانی کہ اگر یہ تندرست ہو گئے تو اللہ کی رضا کے لیے 3 روزے رکھیں گے۔ تو اللہ نے صحت نصیب فرمائی، تو ان حضرات نے پورے گھرانے نے، اس مبارک گھرانے نے روزے رکھنا شروع کیے۔ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے مزدوری کی اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مزدوری کی۔ جو کچھ پیسے اکٹھے ہوئے اس سے پہلے دن روزہ رکھا، اور افطار کے لیے جب بیٹھے تو روٹیاں سامنے تھی حسنین کریمین کی رضی اللہ عنہما کی اور جناب سیدہ فاطمہ اور جناب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی۔ اب کھانا کھانے بیٹھے ہی ہیں تو ایک یتیم نے آواز لگا دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، کچھ کھانے کو ہے تو دے دو۔ تو یہ سخی لوگ تھے تو سارا کچھ ہی انہیں کو دے دیا، سب کچھ اٹھایا ان کو دے دیا، یہ نہیں کیا کہ اپنے لیے رکھ لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے کے تو لائق یہی ہے۔ پھر اگلا دن ہوا، فاقہ روزہ رکھا، رات دن میں مزدوری بھی کی، شام کو پھر کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک محتاج آ گیا۔ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، بڑا محتاج ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ تو ساری روٹیاں اٹھائی ان کو دے دی۔ پھر تیسرا دن ہوا، تیسرا روزہ شروع ہو گیا اور فاقہ روزہ ہے، تو تیسرے دن پھر شام کو جب افطار کے لیے بیٹھے، روٹیاں بنائی گئی تو پھر ایک قیدی نے آواز لگا دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے والوں، کچھ کھانے کو دو۔ تو ساری روٹیاں ان کو اٹھا کر دے دی۔ تو یہ کیفیت ہے، یہ سخاوت ہے اس گھرانے کی، جس کا ایک فرد ہے جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اپنے پاک کلام میں اس کا ذکر فرمایا اور قیامت تک اس پاک گھرانے کی فضیلت کو ثابت فرما دی۔ تو آج بطور خاص سیدہ فاطمہ رضی اللہ کے بارے میں ذکر کرنا ہے۔ اور یہ وہ خاتون ہیں، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور غلام لینا تھا، گھر کے کام کاج بھی تھے، مشقت بھی ہے، عبادت بھی اتنی ہے کہ 2 رکعتیں پڑھنا شروع کرتی ہیں اور اللہ کی عبادت میں ایسے مگن ہو جاتی ہیں کہ جب صبح اذان سنتی ہیں تو فرماتی ہیں کہ یا اللہ تیری رات اتنی چھوٹی ہو گئی کہ فاطمہ کی 2 رکعتیں بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ عبادت بھی ہے، مشقت بھی ہے، مجاہدہ بھی ہے۔ تو غلام لینے کے لیے گئیں لیکن شرم سے مانگ نہیں سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے تو پوچھا کہ فاطمہ کیوں آئے تھے؟ تو جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تو خاموش رہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سارے گھر کے کام بھی ہوتے ہیں، عبادت بھی ہوتی ہے، تو ایک ہمیں خادم کی ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے والوں سے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں تمہیں خادم سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ جب رات کو سونے کے لیے جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں یہ کہ اس عمل کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ عمل بہت تھوڑا سا ہے لیکن اس کو کرنے والے بہت کم لوگ ہیں اور بڑا بابرکت عمل ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ فضائل بھی ہیں۔ اور حیا کتنا ہے کہ جناب سیدنا علی سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے موقع پہ فرمایا کہ حیا اس چیز کا نام ہے کہ ایک عورت کو کوئی نامحرم نہ دیکھے اور خود وہ عورت بھی کسی نامحرم کو نہ دیکھے۔ اور جب انتقال ہوا
تو یہ حکم دیا کہ میرا جنازہ بھی رات کے وقت لے کر جایا جائے۔ تو یہ ہیں جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی اتباع نصیب فرمائے۔ ہم سب کے لیے ہے ان کی اتباع اور کا حکم، لیکن خاص طور سے ہماری ماؤں بہنوں کے لیے آج کے دور میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اقتداء کرنا اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ علماء نے کتابیں لکھی ہیں، احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں، تو ان کے حالات کو ہم پڑھیں اور یہ نیت کریں، اور ہمارا جو آئیڈیل ہونے چاہیے وہ ایسی شخصیات ہونی چاہیے۔ مسلمان بچی کا آئیڈیل جناب سیدہ فاطمہ ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایکٹریس اس کا ماڈل کبھی ہو نہیں سکتی۔ تو اس لیے جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہم خود پڑھیں، کتابیں موجود ہیں، ان کے حالات کو دیکھیں، پھر وہ صفات جو ان کے اندر تھی جس کی وجہ سے ان کو اتنا بڑا مقام ملا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو جتنے بھی فضائل ہیں یہ اعمال کی وجہ سے ہیں۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، ایک قبیلے کی عورت نے چوری کی، اس کا نام فاطمہ تھا، لوگوں نے سفارش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر میری سگی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اور ایک موقع پہ اپنے گھر والوں کا نام لے لے کے پکارا، مخاطب کیا کہ اے فاطمہ، آخرت کے لیے اپنی تیاری کر لو، آخرت کے لیے اپنا سامان اکٹھا کر لو، میں قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا اگر تمہارے پاس عمل نہ ہوں گے۔ تو اس میں یہ سبق بھی ہے کہ ان حضرات کو جو اتنا بڑا مقام ملا، محض اس وجہ سے نہیں ملا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، بلکہ ان کے اپنے اعمال ایسے تھے، جیسا کہ ایک دو واقعات آپ کے سامنے عرض بھی کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق دیں۔ خاص طور سے ماؤں بہنوں کے لیے عرض یہ ہے کہ آج کل مشقت تھوڑی سی آ جائے تو واویلا شروع ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان عورت کی شایان شان یہ ہوتا ہے کہ وہ گھریلو ذمہ داریاں بھی ثواب سمجھ کے پورا کرتی ہے۔ اگر گھر کے کام کرنے ہیں اور اس میں بندہ اجر کی نیت کر لے کہ اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہوں کر رہی ہے خاتون، اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے، بھائیوں کی خدمت کر رہی ہے، ساس سسر کی خدمت کر رہی ہے، اگر اللہ کی رضا کی نیت کر لی جائے تو خدمت کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے، اس پہ اجر بھی مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے